گفتگو کا آغاز اظہر صدیق صاحب آپ سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے یوزرز پہ امپیکٹ آئے گا اس کا, اور باقی سوشل میڈیا یوزر جنہوں نے کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیجئے, ہٹا دیجئے اپنے پروفائل سے. آپ کی رائے اس پبلک ایڈوائزری کے اوپر اظہر صاحب؟ دیکھیں, ٹیکا کی دھار تیز ہے, لفظوں میں وار ہے. ٹیکا بدن پہ سخت مگر دل پہ بار ہے. حکومت کو لفظ سے ڈر گولی سے کم نہیں. سچ بولنے کی قیمت یہاں سنگین جرم ہے. اپنا کیا ہوگا, رہ کیا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود اس کا, میں تو آپ کو بتاتا چلوں, 2010 میں نے فیس بک 10 دن کے لیے بلاک کرائی تھی, اور میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اس وقت فائر وال کا حامی تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ آپ کو چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. چلے میں آتا ہوں اب آپ کی بات کی طرف. اب عمران خان صاحب کے دور میں نا آن لائن رولز بنے تھے. آن لائن رولز پہ وہ میرا جسم میری مرضی والے بڑا شور ڈالتے تھے. میں کہتا یار اتنا کچھ تو نہ چلاؤ نا. اس وقت میرے خلاف اتنی کیمپین چلی ہے, یہ جو نون لیگ ہے, جو پیپلز پارٹی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنا کریں جتنا اجازت دینی چاہیے. وہ آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے اور رولز سیٹ اسائڈ کر دیے جس سے اطہر ملالہ صاحب نے, اور اپیل فائل کی ایف آئی اے نے. تو مریم اورنگزیب, یہ موجودہ جو حکومت ہے, میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے واپس لی. اور پھر اب کیا, اب سب نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بلا کوشش کر کے دیکھ لی. ابھی تک پیکا نے کہ ٹیکے لگانے کے علاوہ آپ نے اگر کل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر سے یا کسی اور ہینڈل سے یہ لکھ دیا کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت, تو آپ بھی نرغے میں آئیں گے اظہر صاحب؟ اور میں لکھوں گا, یہ میں آپ کے چینل میں لکھوں گا یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں, شاید یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ نہیں پڑھا یا آئی سی سی پی آر نہیں پڑھا. آپ لوگوں نے خدا رہا, یعنی کیا چاہتے ہیں, کیا ہیں آپ لوگ. آپ بات بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں قصور کس کا ہے کہ جو پردے کے پیچھے چیزیں تھی, یہ موجودہ حکومت نالائق ترین حکومت ہے. بالکل انہیں چاہیے تھا چیزوں کو اپنے تئیں لیتے, کنٹرول کرتے. انہوں نے تلوار کے دانے پہ لا کر تیسرے اداروں کو بٹھا دیا, جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے. کوئی سمجھے نہ سمجھے اس بات کو. مجھے سب سمپل سی مثال بتا دیں. ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کیا ہوا, سہیل افریدی آیا ہوا, اور میں سندھ کی تعریف کروں گا پیپلز پارٹی کی. میں آپ کی تعریف کروں گا. آج آپ میرے شو میں دوسری بار پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں, آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں طلحہ ایک بتاؤں, طلحہ میں بیسیکلی لیفٹ کا آدمی ہوں, اور پاکستان پیپلز, پاکستان میں لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز. علیحدہ بات ہے کہ آج کل نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریات, نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نظریات پریویل کر رہے ہیں. لیفٹ کی جماعت تھی, لیکن دیکھیں قدریں کہیں نہ کہیں ہیں, شاہدہ رحمانی صاحبہ, پیپلز پارٹی فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن میں ماننے والی جماعت ہے, آزادی اظہار رائے کی بات کرتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کی ایڈوائزری ایک طریقے سے وارننگ ہے تمام ہمارے جین زیز, ہمارے الفاظ, ہمارے یوتھ جو کہ 14 کروڑ کی تعداد میں ہے پاکستان میں, ان کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اپنے پیج سے مواد ہٹا دیں, آپ نے کسی کی بھی برائی کی آپ کو پکڑ لیا جائے گا. آپ کی رائے اس کے اوپر میڈم؟ طلحہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کا ایک تو جو چیز آتی ہے اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اس کا نیگیٹو پازیٹیو کسی قسم کی کوئی قوانین نہیں ہے. آپ یورپ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, دنیا کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں چلے جائیں, ہر جگہ رولز ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, کسی کی بھی عزت کو تیل کرنے میں میں نہیں سمجھتی کہ منٹ لگتا ہے, اور کسی کے خلاف بھی بے بنیاد الزامات شروع ہو جاتے ہیں. ہم اسپیشلی ویمنس ہیں, آپ کے جرنلسٹ ہیں, خواتین جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو اس پہ قوانین تو بہت ضروری ہے. ویسے میڈم ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیراسمنٹ کر رہے ہیں, میڈم سوری, ہم تو مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عزت دینے والا اور لینے والا اللہ ہے, تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں ان انسانوں سے؟ لیکن قرآن میں طلحہ صاحب, قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائیں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی پہ جھوٹے الزام اور بہتان نہ لگائیں, اس کی بڑی سخت سزا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے نا میڈم کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں, ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں, یہ بھی لکھا ہوا ہے. ایسا نہ لکھا ہوا کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو خاموش ہو جائیں. اگر ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو بالکل زیادتی کے خلاف آپ کے پاس ادارے بھی ہیں, کورٹس بھی ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم کیا
کرتے تھے, لیکن سوشل میڈیا کا بھی استعمال. میڈم سائبر کرائم کی 1 لاکھ سے زائد کمپلینٹس ہوئی ہیں پچھلے سال, صرف 25,000 پہ انکوائری ہوئی ہے. کمپلینس ہوتی ہیں لیکن کمپلینس کے لیے لا نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے, کوئی ہمارے نام سے فراڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہمیں بدنام کر رہا ہوتا ہے جو ڈیفیم کرنے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہے نا. آپ قرآن کی بات کریں تو آپ جھوٹے الزامات اور بہتان کی کتنی سخت سزا ہے. بالکل نہیں, آپ یاد رکھیے گا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں چاہیے, برائی کو دیکھیں آپ دونوں مہمانوں نے اپنی رائے دے دی ہے. عبداللہ بھائی صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے, میں عبداللہ بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. اظہر صاحب پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک, دل سے برا نہیں جانتی لوگوں. بالکل ٹھیک. اظہر صاحب, عبداللہ بھائی آپ کی رائے, یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, ہمارے نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے, لے کر چل رہی ہے. ٹھیک ہے میڈم, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عبداللہ یہ ہے بھائی کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پیکا ایکٹ کا, تو وہ میرے خیال میں ماضی کے اندر بھی حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر بات کرتی رہیں اور صحافی برادری سراپا احتجاج رہی, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ TLP کے لیے اوپر بھی لاگو ہو گیا اور اس زمانے میں بھی کیا گیا, جیسے اظہر صاحب فرما رہے ہیں. آئی وش کہ اس ٹائم پہ بھی ایسی آواز ہم ضرور سنتے, اچھا ہوتا, لیکن اس ٹائم پہ یہ ہوا جو بھی ہوا. بہرحال کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کو بہت سارے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو میئرز جو لینے کے لیے آپ کو سختیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جب سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ ہونا لگا تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے قوانین جو ہے نافذ العمل ہوئے, جیسا کہہ رہی تھی ہماری پارٹیسپینٹ, تو وہ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر شتر بے مہار آزادی جو ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاؤ ایور آئی ایم اے اسٹرانگ, جو مطلب میں اس کے لیے جو ہے آواز اٹھاتا ہوں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی آواز بند کر دینی ہے, برے کو برا نہیں کہنا اور اچھے کو اچھا نہیں کہہ سکتے, تو پھر یہ تو بہت میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی اور ظلم ہے. لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کو اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے, جو فائر وال ہوئی وہ آپ نے دیکھا, پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ سائبر کرائم کے اوپر ہوئے, لیکن ابھی تک جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں وہ سائبر سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ صرف افسر ہیں اور وہ صرف جو ہے وہ ورکر ہیں, وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں, ان کو سائبر کرائم کی الف بے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اس چیز کو سمجھ رکھتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ as well. اگر میں اپنے سیاسی جذبات کا اظہار کروں اور میں کہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی بہت زیادہ پسند ہے, سوشل میڈیا پہ جا کے لکھوں کہ مجھے پیپلز پارٹی بہت زیادہ پسند ہے, PMLN سے مجھے نفرت سی ہو گئی ہے, حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں, تو کیا میرے پر بھی کیس بن جائے گا سر؟ لگ تو یہی رہا ہے. نہیں, میرے خیال میں اس حد تک نہیں جائے گا معاملہ, لیکن اگر یہ ایسا ہوا تو I will be the first man who will be on the streets along with my party members. تو یہ غلط ہے جو غلط ہے, لیکن جیسے اب آپ دیکھیں گرافک وائلیشنز ہیں, کسی کو کتا بنا کے اس کے اوپر کسی کی تصویر لگانا, کیا یہ جائز ہے؟